پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں ہمارا سبق ہے 8ویں جماعت. تو ہمارا سبجیکٹ ہے اردو. ہمارا سبق ہے جابر بن حیان. آج سے کچھ سینکڑوں سال پہلے سن 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا. عطار ہو گیا عطر بیچنے والا. اس عطار کا نام حیان تھا. عطاری سے مشکل سے اس کی زندگی بسر ہوتی تھی. اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا. حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا. جابر بھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب جابر کی تعلیم اور تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا. ماں نے کم سن جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا. اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا. گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تعلیم و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا گیا. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا. ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا. جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لی اور مجوزہ تعلیم حاصل کی. اب جابر جوان تھا. اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی. اس نے مختلف قسم کی دعاؤں کی حیثیتیں معلوم کرنا شروع کی. ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا. اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے. وہ ہر طرف کیمیاگری کے نت نئے تجربے کرتا رہتا. کیمیاگری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی. خلیفہ نے اسے انعام و کرام سے نوازا. جابر نے پہلے دنیا علم کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناقافل تھے. اس نے کیمیائی تجربے کیے. ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے. یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دعاؤں میں ملایا. اس طرح اس نے دعاؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. یہ وہی طریقہ ہے جسے آج ہم سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں. جابر بن حیان یہی نہیں رکا، اس نے ایکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا. لوہے پر تجربے کیے اور ہمیں بتایا کہ لوگ کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جاتا ہے. جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوگوں کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے. اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ بھی دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا. عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہن کیمیاگری کی ایجاد ہے. یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹارڈ کے نام سے جانتے ہیں. جابر نے مدنی تیزاب ایجاد کیا. تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے. قلمی شورے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سرا اسی کے سر ہے. نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس نے کافی برتن ضائع ہوئے. وہ جس برتن میں یہ تیزاب رکھتا تو اسے سوراخ ہو جاتا. جابر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی. اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہو گئی. اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی. اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہے. اب اس کے پاس سونے کا برتن بچا تھا. اسے بھی آزمایا. سونے کے برتن پر تیزاب کو کوئی اثر نہ ہوا. اس کے ساتھ شیشے کا ایک برتن تھا. اس پر بھی
اس نے یہ تجربہ کیا، یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا۔ چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، قلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا، صرف 2 چیزیں ایسی ملی جن پر تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن، دوسرا شیشے کا۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والے تیزاب بھی ایجاد کیا۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں، طرح طرح کے تیزاب بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، لیکن اس نے تحقیقات کا کام نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان پہلا سائنسدان ہے جسے علم کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمسٹری کا بابا آدم، فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو لفظ اور معنی: عطار عطر بیچنے اور فکر لائق ہونا، اندیشہ ہونا۔ روزی روٹی، روزگار، معاش، گزارا، کم سن چھوٹا، کم عمر، میسر میہ ہونا، کوٹ کوٹ کر بھرنا، ٹھونس کے بھرنا، بہت زیادہ بھرنا، مروجہ جس کا رواج ہو، عام ہو، دن سوار ہونا، کسی بات یا کسی خیال یا بات کے پیچھے لگنا، بٹھی بڑا چولہا، لوہاروں اور دھوبیوں کا چولہا، کمیا گر، کمیا بنانے والا۔ پہلے یہ اصطلاح سونا یا چاندی بنانے والے کے لیے مخصوص تھا، اب دوائی یا قسم دوسری چیز دریافت کرنے والے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مرتب، ترتیب دینے والا، قواعد، قاعدے کی جمع، محفوظ حفاظت سے رکھا ہوا، ایجاد، وجود میں لانا، نئی بات پیدا کرنا، دریافت کرنا، ڈھونڈ نکالنا، کشیدہ کرنا، غرق نکالنا، آلہ، اوزار، ہتھیار۔ مدنی تیزاب وہ تیزاب جو دھاتوں سے بنایا جائے۔ عظیم، بڑے رتبے والا، بابا آدم، موجد، شروع کرنے والا۔